وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم ملک میں سفر کرو پس نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم نماز قصر کرو۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، تو جب تم ملک میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، یعنی 4 کی بجائے آپ 2 رکعت پڑھیں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ دشمن یعنی کافر تمہیں ستائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر ان کے لیے نماز قائم کریں۔ یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب آپ نماز پڑھانے لگیں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور اب آئی دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی، لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، پس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ لیے رہیں، حِذْرَهُمْ، اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ، یعنی اپنا بچاؤ بھی کریں، اپنے اسلحہ یعنی مسلح ہو کر وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر چاہتے ہیں کہ کہیں تم اپنی ہتھیار سے غافل ہو۔ وَدَّ الَّذِي، وَدَّ یود یعنی چاہنا، کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ سے، اپنے ہتھیار سے، اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو تم پر وہ یکبارگی حملہ کریں اور آپ کو ختم کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر گناہ نہیں اگر تم بارش کے سبب تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنا اسلحہ اتار کر رکھو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اپنا بچاؤ لے لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اصل میں ظہر کی نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھانے لگے تو دشمن اس وقت تو کچھ نہ کر سکا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ مسلمان تو نماز کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، بڑا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تو اگر ہم حملہ کر دیتے تو ایک بھی نہ بچتا۔ تو انتظار کرنے لگے کہ چلو عصر کی نماز کا وقت ہو جائے تو پھر نماز پڑھنے لگیں گے، ہم حملہ کر کے ختم کر دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے عصر کی نماز سے پہلے ہی وحی نازل کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نماز کا یہ حکم ہوا کہ آپ اس طرح نماز پڑھیں کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ سجدہ کرے تو دوسری جماعت مسلح ہو کر آپ کی حفاظت کے اندر کھڑی ہو۔ تو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کو یاد کرو، قیامہ کھڑے بھی، وقعودا بیٹھے بھی، وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو حسب دستور نماز قائم کرو، سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ نماز پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کفار کا پیچھا تعاقب کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔
یہ احد کی لڑائی سے جب صحابہ کرام واپس لوٹے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم ہوا کہ ان کا پیچھا کرو، تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اپنے زخموں کو دکھانے لگے کہ ابھی تو زخموں سے چور و چور ہیں۔ تو اس وقت غالباً یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، تم ان کا تعاقب کرنے کے اندر ہمت نہ ہارو، تم اگر تکلیف کے اندر ہو تو وہ بھی تکلیف میں ہے، لیکن تم لوگ افضل ہو اس لیے کہ تم اللہ رب العزت کی ایسی امیدیں رکھتے ہو کہ جو وہ امیدیں نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ تو یہاں پر برانگیختہ کیا ابھارا کہ جنگ کے لیے نا اب ہمت نہ ہارو، حوصلہ رکھو، اللہ رب العزت کے پاس آپ کے لیے بڑے انعامات اور اکرامات ہیں۔ آگے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں خدائی ہدایات کے مطابق۔ یہ اصل میں طعمہ بن ابرق ایک منافق تھا، اس نے ایک زرہ چوری کی اور یہودی کے پاس رکھوا دی۔ تو یہودی سے جب وہ زرہ برآمد ہوئی تو اس نے قسم اٹھا لی کہ میں نے زرہ چوری نہیں کی تھی، بلکہ یہ یہودی اسی نے چوری کی تھی، اسی کے پاس برآمد ہوئی ہے۔ تو پھر طعمہ بن ابرق کے خاندان والے کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حمایت کے اندر جو ہے نا منت سماجت کرنے لگے کہ آپ اس کا دفاع کریں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو سچی کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان صحیح سے فیصلے کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور آپ نہ ہو دغا بازوں کے طرفدار، یعنی جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی آپ طرفداری نہ کریں، اور اللہ سے بخشش مانگیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، بے شک اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ اللہ سے بخشش مانگیں۔ اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو چند صحابہ کرام تھے جنہوں نے حمایت کے اندر کوئی بات وغیرہ کر لی تھی تو آپ ان سے بخشش طلب کریں، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں، یختانون انفسہم، جو اپنے تئیں خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا نثیما، کہ بے شک اللہ اسے دوست نہیں رکھتا جو خائن، دغاباز اور گناہ گار ہو۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب کہ وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں وہ جو بات اللہ کو پسند نہیں۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ اسے احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں سنو تم وہ لوگ، یعنی یہ مخاطب طعمہ بن ابرق کے خاندان والوں کو یہاں پر مخاطب کیا گیا کہ آج دنیا کے اندر تم اس کی حمایت کر رہے ہو، وکالت کر رہے ہو، لیکن فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا، کون ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے روز قیامت کے دن اللہ رب العزت سے جھگڑے۔ آج تو حمایتیں کر رہے ہو، طرفداری کر رہے ہو، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کون جھگڑا کرے گا؟ اس کے بارے میں امن یکون علیہم وکیلا، یا کون وکیل بنے گا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، اور جو شخص برا کام کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو پائے گا بخشنے والا مہربان۔ ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما، اور جو کوئی گناہ کرے فانما یکسبہ علی نفسہ،
تو اس کا جو بوجھ ہے اس کے اوپر ہے، اپنی جان پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کوئی خطا کرے یا کوئی گناہ کرے پھر دوسرے پر ڈال دے جو بے گناہ ہو، تو اس نے بہت بڑا بہتان اپنے اوپر لادا، ایک بہتان اور صریح گناہ، بہت بڑے گناہ کا